نظام آباد میں POW, PYL, PDSU اور TUCI تنظیموں کے زیر اہتمام دھرنا چوک پر احتجاج کرتے ہوئے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کے فرزند بنڈی بھاگیرتھ کی فوری گرفتاری اور سخت سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاج کے دوران بنڈی سنجے کا پتلا نظر آتش کرنے کی کوشش پر پولیس نے مداخلت کی، جس سے کشیدگی پیدا ہو گئی اور کارکنوں و پولیس کے درمیان دھکم دھکی بھی ہوئی۔ قائدین نے الزام عائد کیا کہ حکومت اور پولیس ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوکسو کیس درج ہونے کے باوجود ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ احتجاجی قائدین نے بنڈی سنجے سے استعفا یا وزیر اعظم نریندر مودی سے انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے جمعے کے روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 3 روپے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی تیل کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں غیر برانڈڈ ڈیزل کی قیمت اب 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جو پہلے 87.67 روپے تھی۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے بڑھا کر 97 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ بنڈی سنجے کمار کی والدہ شریمتی شکنتلا کے قلب پر حملہ ہوا ہے۔ ارکان خاندان نے ان کی والدہ کو حیدرآباد کے ایک دواخانے کو منتقل کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ شریمتی شکنتلا بنڈی سنجے کے فرزند سائی بھگیرتھ کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور پوکسو مقدمے کی اطلاعات کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ انہیں گچی باؤلی میڈیکور ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے تحت آج ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے لیے میتھمیٹکس، باٹنی اور پولیٹیکل سائنس مضامین کا امتحان منعقد ہوا۔ سیکرٹری بورڈ کے مطابق فرسٹ ایئر کے تحت تینوں مضامین کے لیے 1,85,937 امیدواروں نے رجسٹر کیا تھا، جبکہ 1,73,335 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا۔ حاضری کا فیصد 93.2 درج ہوا۔ کھمم ضلع میں نقل نویسی کا ایک معاملہ درج کیا گیا۔ سیکنڈ ایئر کے تحت تینوں مضامین کے لیے 60,029 امیدواروں نے رجسٹر کیا تھا اور 55,585 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی۔ امیدواروں کی حاضری کا فیصد 92.5 رہا۔ سیکنڈ ایئر کے تینوں مضامین میں کھمم ضلع میں نقل نویسی کے 3 معاملات درج کیے گئے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے آبزرورز نے حیدرآباد، بھونگیر، جنگاؤ، سدی پیٹ، سنگاریڈی، وقار ناگر کرنول، ونپرتی اور کھمم کا دورہ کرتے ہوئے امتحانی مراکز کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں انڈیا الائنس کی جانب سے راہل گاندھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ حیدرآباد میں ایک خانگی میڈیا ہاؤس کے نان کلیو میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ گاندھی خاندان پر عوام کو مکمل بھروسہ ہے۔ ہندوستانی عوام کے لیے گاندھی خاندان کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ریونت ریڈی نے کہا کہ انہوں نے 10 برسوں تک تیلگو دیشم پارٹی میں کام کیا ہے اور چندر بابو نائیڈو ابھی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد قیادت سے بہتر تعلقات برقرار رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی ملک میں کانگریس پارٹی کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وقار میں پارٹی کے اجلاس میں نے راہل گاندھی کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کو قبول کرنے کی خواہش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں انڈیا الائنس کا برسر اقتدار آنا یقینی ہے۔ کانگریس کی جانب سے راہل گاندھی کے نام کے اعلان کے بعد حریف پارٹیوں کو راضی کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ نے تلنگانہ حکومت و وزارت ریلوے کے اشتراک سے تلنگانہ میں 3 ہائی سپیڈ ریل بلٹ ٹرین راہداری پروجیکٹ کی تجاویز تیار کرنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تلنگانہ کی معاشی ترقی کے لیے حکومت نے حیدرآباد میں ہائی سپیڈ ریل راہداری پروجیکٹ کی تجویز پیش کی۔ رام کرشنا راؤ نے مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے اجلاس میں پروجیکٹ رپورٹ کی تیاری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کی تیاری و عمل میں تمام محکموں کا اشتراک ضروری ہے۔ پروجیکٹ کے لیے حصول اراضی اور بنیادی انفراسٹرکچر پر عہدیداروں نے تجاویزات پیش کیے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ حیدرآباد تا ممبئی، چنئی اور بنگلور کے لیے ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ کی تجویز تلنگانہ رائزنگ 2047 معاشی ترقی کی راہداری کے نظریے کے تحت پیش کی گئی ہے۔ وزیر ہاؤسنگ پی سرینیواس ریڈی نے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ کے تحت مستحق خاندانوں کو مکانات کی فراہمی کی اسکیم میں کوئی رکاوٹ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ایک جاریہ اسکیم ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی عادل آباد میں 2 جون کو اندرما ہاؤسنگ کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔ سرینیواس ریڈی نے متحدہ کھمم اور ورنگل ضلع کے وزراء اور عوامی نمائندوں کے ساتھ اجلاس میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزراء وی سریہری، بی انوسیا سیتکا، پونڈا سریکھا، پونم پربھاکر، ارکان پارلیمنٹ بلرام نائک نے شرکت۔ سرینیواس ریڈی نے کہا کہ کوئی بھی بے گھر غریب خاندان اسکیم سے محروم نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے کے استفادہ کنندگان کے انتخابات کے لیے ضلع کلیکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے اور وہ وزراء اور عوامی نمائندوں سے مشاورت کے ذریعے فہرست کو قطعیت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اراضی رکھنے والے غریبوں کو مکانات کی تعمیر کے لیے 3 مراحل میں 5 لاکھ روپے جاری کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 3 لاکھ مکانات منظور کیے گئے ہیں۔ ان میں 2.90 لاکھ منظور کیے گئے مکانات تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں۔
صادق خان سابق صدر ضلع کانگریس عادل آباد، جو عادل آباد کے بہت ہی معروف قائد ہیں، جن کے دختر کا نکاح 18 مئی 2026 کو حیدرآباد میں منعقد ہوگا، انہوں نے عوامی مقبولیت اور ان کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد کے تناظر میں عادل آباد کے درج محل فنکشن ہال میں ہلدی کی رسم بڑے پیمانے پر منعقد کرتے ہوئے بلا لحاظ تہذیب و ملت، بلا لحاظ سیاسی جماعتوں کے قائدین کو ایک پرتکلف طعام کا اہتمام کیا، جس میں ضلع کلکٹر راجرشی شاہ IAS، رکن اسمبلی عادل آباد مسٹر پائل شنکر، ضلع کانگریس سینئر قائد و انچارج عادل آباد کانگریس مسٹر کزری سرینواس ریڈی، سہاسنی ریڈی سابق ضلع پریشد چیئرمین، سینئر کانگریس قائد محترمہ سہانا، BRS قائد مسٹر یونس اقبانی، شاہد احمد توکل جرنلسٹ، نرمل سیب سینئر صحافی، وشاق روزنامہ سیاست سید جلیل اظہر، سینئر کانگریس قائد انیس احمد خان کے علاوہ دیہی علاقوں سے بڑی تعداد میں اس دعوت میں شرکت کرتے ہوئے صادق خان کو دلی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔